ناظرین، رحمت ڈرامے کی آنے والی قسط میں آخر کار وہ سچ سامنے آنے والا ہے جو باری، پریشے اور پورے خاندان کی زندگی ہلا کر رکھ دے گا۔ دوسری طرف رمشا کی خطرناک سازش کی وجہ سے علیزے ہاسپٹل میں زندگی موت کی جنگ لڑ رہی ہے، اور کیا باری اور انایا کی شادی ہو پائے گی یا نہیں، آج کے ریویو میں ہم یہ سب ڈسکس کریں گے۔ انایا نے اس بار شرافت کا جو لبادہ اوڑھ رکھا ہے تو منال بھی باری اور انایا کی شادی پر راضی نظر آتی ہے، کیونکہ منال کو تو نہیں پتا نا کہ شایان صاحب کی بیماری کا ڈرامہ جھوٹا ہے اور انایا کی فکر مندی بھی سراسر جھوٹ ہے۔ بہرحال منال جب گھر جاتی ہے تو راہیل کو بھی یہ خوشخبری دیتی ہے کہ ڈیڈ نے انایا اور باری کے رشتے کی بات آگے بڑھا دی ہے، جبکہ راہیل یہ سن کر کافی حیران رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ اچھے سے جانتا ہے کہ باری اور انایا ایک دوسرے کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ لیکن ناظرین، اصل دھماکہ تو اب ہونے والا ہے، کیونکہ آفس کا فائنانس مینیجر جو شایان صاحب کی تمام کرتوتوں سے اچھی طرح واقف ہے اور جانتا ہے کہ کس طرح شایان صاحب نے پریشے کو باری سے دور کرنے کے لیے زبردستی ریزائن دینے پر مجبور کیا، اب لگتا یہی ہے کہ شاید وہ شایان صاحب کو یا تو بلیک میل کرنے والا ہے یا پھر فائنانس میں کوئی بڑا فراڈ کرنے والا ہے۔ لیکن شایان صاحب کو جب اندازہ ہوگا کہ اسے پریشے کی ساری کہانی کا پتہ ہے تو لگتا یہی ہے کہ وہ اسے بھی ریزائن دینے پر مجبور کر دیں گے یا پھر آفس سے خود نکال دیں گے، جس کے بعد وہ فائنانس مینیجر شایان صاحب سے بدلہ لینے کا پلان بنائے گا۔ اسی لیے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ باری کو شایان صاحب کی ساری حقیقت بتا دینی چاہیے۔ باری کو آفس کے باہر اچانک دیکھتا ہے تو فوراً اس کے پاس جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ پریشے بے قصور ہے اور اس نے خود جاب سے ریزائن نہیں کیا، اس سب کے پیچھے شایان صاحب ہیں، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ بظاہر تو وہ آپ کے ہمدرد بنے ہوئے ہیں، لیکن اندر سے وہ آپ کی اور پریشے کی شادی کے سخت خلاف تھے۔ لیکن باری تو اپنے باپ کے جھوٹے ڈرامے کے زیر اثر ہے، تبھی فائنانس مینیجر کو گریباں سے پکڑ لیتا ہے کہ تم ہوتے کون ہو میرے باپ کے اوپر اتنا بڑا الزام لگانے والے، جس پہ فائنانس مینیجر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو مجھ پہ یقین نہیں تو آپ خود جا کے شایان صاحب سے پوچھ لیں۔ اب باری غصے میں اپنے باپ کے پاس جاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ آپ نے فائنانس مینیجر کو آفس سے کیوں نکالا، جس پہ شایان صاحب جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے شاید یہی کہیں گے کہ اس نے فائنانس میں بہت بڑا گھپلا کیا تھا، تبھی اسے جاب سے نکالنا پڑا، جس پہ باری اپنے باپ سے کہے گا کہ اگر ایسا ہے تو ہمیں فوراً پولیس انویسٹیگیشن کروانی چاہیے۔ اب یہاں پر شایان صاحب خوف زدہ ہو جائیں گے اور باری سے کہیں گے کہ پولیس کو انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود یہ سارا میٹر دیکھ لوں گا۔ یہاں پر باری کو اپنے باپ پر تھوڑا بہت شک ہوگا اور تبھی وہ ہو سکتا ہے اپنے باپ سے دوسرا سوال یہی کرے کہ ڈیڈ، آپ نے پریشے کو ریزائن دینے پر آخر فورس کیوں کیا؟ یہاں پر شایان صاحب ڈگمگا جائیں گے اور انہیں شک ہوگا کہ شاید پریشے نے فائنلی باری کو ساری حقیقت بتا دی ہے، اور جب باری سے پوچھیں گے کہ تمہیں یہ کس نے بتایا، کیا پریشے نے، تو یہاں پر باری کو اندازہ ہو جائے گا کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا ضرور ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر پریشے مجھ سے یہ سب کیوں چھپا رہی ہے۔ اب باری کے لیے یہ سب معلوم کرنا بہت ضروری ہے، لیکن فی الحال وہ اپنے باپ کو تسلی دے گا کہ میں نے تو ویسے ہی سوال کیا تھا، پریشے تو جب سے یہاں سے گئی ہے میری اس سے بات چیت نہیں ہوئی۔ جبکہ اس سب کے بعد شایان صاحب اپنے بھائی سفیان سے ملیں گے اور بات کریں گے کہ اب ہمیں شادی میں مزید دیر نہیں کرنی چاہیے، اس سے پہلے کہ باری کے سامنے ساری حقیقت آئے۔ اور ادھر انایا بھی ہواؤں میں اڑتی پھر رہی ہے، کیونکہ اسے یہی لگتا ہے کہ اب باری کو اس کا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن ناظرین، جیسے ہی باری پریشے سے ملے گا اسے مجبور کرے گا اور پریشے کو شایان صاحب کی ساری حقیقت بتانا پڑے گی، جس کے بعد باری نہ صرف اس شادی سے انکار کر دے گا بلکہ پاسبل ہے کہ گھر ہی چھوڑنے کا فیصلہ کر لے۔ دوسری طرف زہیب جب اپنے گھر والوں سے کہتا ہے کہ اس بار علیزے کو میں خود ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا تو رمشا بہت پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ زہیب اگر خود علیزے کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جائے گا
تو رمشا کا سارا جھوٹ پکڑا جائے گا کیونکہ ڈاکٹر نے تو کہا تھا کہ علیزے اور ہونے والا بچہ دونوں صحت یاب ہیں۔ رمشا سوچتی ہے کہ مجھے فوراً کچھ کرنا ہوگا کہ زہیب کبھی علیزے کو ڈاکٹر کے پاس لے جا ہی نہ سکے۔ تبھی وہ بہت بھیانک پلان بناتی ہے جب دیکھتی ہے کہ گھر پر کوئی بھی نہیں اور علیزے کچن میں کام کر رہی ہے تو فوراً کچن میں جاتی ہے اور پریشانی میں ادھر ادھر کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے۔ علیزے پوچھ لیتی ہے کہ آپ ہی سب خیریت تو ہے، جس پہ رمشا کہتی ہے کہ ہاں میں بہت مصروف تھی لیکن دیکھا کہ پودے بالکل سوکھ رہے ہیں تو سوچا پہلے جلدی سے پودوں کو پانی دے دوں، جس پہ علیزے کہتی ہے کہ آپ اپنا کام کریں، میں پودوں کو پانی دے دیتی ہوں۔ لیکن جیسے ہی علیزے پودوں کو پانی دینے کے لیے باہر نکلتی ہے تو لگتا یہی ہے کہ شاید رمشا نے وہاں آئل وغیرہ گرایا ہوتا ہے، کیونکہ علیزے بری طرح پھسلتے ہوئے نیچے گرتی ہے اور زور زور سے چلانے لگتی ہے۔ ایسے میں رمشا یوں شو کراتی ہے جیسے وہ علیزے کے لیے بہت فکر مند ہے، فوراً زہیب کو کال کرتی ہے اور علیزے کو ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے، جبکہ علیزے کے گھر والوں کو بھی انفارم کر دیا جاتا ہے اور وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ علیزے کی حالت بہت خراب ہے اور اگلے چند گھنٹے بہت کریٹیکل ہیں۔ یہ سن کر تو زبیدہ بیگم کے ساتھ ساتھ پریشے اور زہیب کا بھی برا حال ہو جاتا ہے۔ زہیب تو رونے لگتا ہے اور اللہ سے رو رو کے دعا کرتا ہے کہ علیزے بچ جائے، جبکہ رمشا اور اس کی ماں ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں دیکھتی ہیں اور دل میں دعا کرتی ہیں کہ اللہ کرے علیزے سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے۔ لیکن ناظرین، لگتا یہی ہے کہ علیزے یقیناً بچ جائے گی اور زہیب بھی جب گھر جائے گا تو اسے کوئی نہ کوئی ایسا کلو ضرور ملے گا جس سے اسے اندازہ ہو جائے گا کہ علیزے اتفاقاً نہیں گری تھی بلکہ اس کو جان بوجھ کے گرایا گیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ زہیب کو رمشا کی سازشوں کا پتہ چل جائے گا تاکہ مستقبل میں علیزے کو اس عورت سے محفوظ کر سکے، بلکہ بہتر تو یہی ہوگا کہ زہیب اس گھر کو چھوڑ کے علیزے کے ساتھ الگ گھر میں شفٹ ہو جائے۔ اب دیکھتے ہیں ناظرین کہ علیزے اور زہیب کا ہونے والا بچہ بچ پاتا ہے یا نہیں، جبکہ دوسری طرف اب عالم صاحب جو زبیدہ بیگم کی سمجھداری کے قائل ہو چکے ہیں کہ جس طرح زبیدہ نے اپنی بیٹیوں کی پرورش کی ہے، رمیسا اپنے بیٹوں کی ویسی پرورش نہیں کر پائی، جبکہ دوسری طرف رمیسا بیگم جو پریشے کے آنے والے نئے رشتے کو کسی بھی طرح ختم کرنا چاہتی ہیں تو اس عورت کو کال کر کے بتا دیتی ہیں کہ بھائی پریشے کے پیچھے تو بہت سے مرد آتے تھے لیکن وہ تو شادی کے لیے راضی ہی نہیں تھی، پتہ نہیں آپ کے بیٹے کے ساتھ کیسے راضی ہو گئی۔ اب وہ عورت جب رمیسا بیگم کی یہ بات سنتی ہے تو کافی پریشان ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں لڑکی کا کیا کریکٹر ہے، لیکن ایک طرح سے تو رمیسا پریشے کا فائدہ ہی کر رہی ہے کیونکہ وہ عورت جس طرح زبردستی پریشے کا رشتہ مانگ رہی تھی اور پریشے کے لیے بھی انکار کا کوئی جواز موجود نہیں تھا کیونکہ زبیدہ بیگم اور دادی کو وہ رشتہ کافی پسند تھا۔ اب اگر وہ خود ہی انکار کر دیتی ہے تو پریشے کی بھی اس رشتے سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ اس بار پریشے باری کو ساری حقیقت بتا دے۔ ویسے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اس ڈرامے میں باتوں کو اتنا چھپایا کیوں جاتا ہے۔ پریشے جس طرح باری سے اس کے باپ کی حقیقت چھپا رہی ہے، سیم اسی طرح علیزے بھی زہیب کے سامنے اس کی بہن اور ماں کی کافی باتیں چھپا جاتی ہے۔ تو ناظرین، کیا لگتا ہے، کیا علیزے زندہ بچ جائے گی یا پھر ڈرامے کی سٹوری کو ایموشنل بنانے کے لیے علیزے کی ڈیتھ دکھائی جائے گی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔